سارا جہان سن لے، قیامت تک کی ساری کائنات انسانی سن لے، سردار سن لے، بادشاہ سن لے، وزیر بھی سن لے، سفیر بھی سن لے، پیر فقیر بھی سن لے، درویش قلندر بھی سن لے، تمام کے تمام ملنگ بھی سن لے، اپنی پوجا کرانے والے بھی سن لے، خدا کے دروازے کو چھوڑ کر قبروں کی مٹی چاٹنے چٹوانے والے بھی سن لے، تب درختوں کی پجاری بھی سن لے، پیپل اور بڑ کی پجاری بھی سن لے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، او لوگو تمہیں میرے دین کے بارے میں شک پڑ گیا، تمہیں میرے یقین کے بارے میں شک پڑ گیا، تم میرا مذہب پوچھنے آئے ہو، میرا عقیدہ پوچھنے آئے ہو، پھر میں امام الانبیاء ہوں، پھر میں امام الکل ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، یہاں گول مول بات ہو نہیں سکتی۔ سنو، فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ پھر لوگوں میرا عقیدہ یہ ہے، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم کار ساز مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والے مانتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے یہ بسوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ٹرکوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ایکسیڈنٹوں سے بچاتے ہیں، یہ نفع پہنچاتے ہیں، فرمایا میں تمام سے دور ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ سنو، یقین سنو، میرا مذہب لکھ کے لے جاؤ، میرا عقیدہ لکھ کے لے جاؤ، کوئی بات ڈھلی ملی نہیں، کوئی لالچ والی بات نہیں، کوئی ڈرنے والی بات نہیں، خوف کھانے والی بات نہیں۔ کون ڈرا سکتا ہے جس کے سر پہ مالک کی کائنات تو سارا جہان ڈرائے؟ میں ڈرنے والا نہیں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ میں قریش کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو قریظہ کے بنائے ہوئے بتوں کا پجاری نہیں، بنو نذیر کے بنائے ہوئے بتوں کا میں پجاری نہیں۔ میں تو اس ایک احکم الحاکمین کی چوکھٹ پہ اپنی جبین نیاد جھکاتا ہوں جس کی شان یہ ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تمام زبردستوں سے زبردست ہے، ایک ہی پالنہار، ایک ہی خالق و مالک۔ اللہ اکبر۔ ڈنکے کی چوٹ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیدہ بتا دیا۔ آج ہم جیسے ہمارے ملک میں مشینیں بنتی ہیں، کچھ پرزے ولایتی کچھ دیسی ملا دیے، وہی حال ہمارا عقیدے کا بنا ہوا ہے۔ کچھ سرکار کی باتیں لے لی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آدھا فرمان لے لیا، کچھ اپنی طرف سے ملا لیا، عقیدہ بن گیا۔ سارا قرآن آخر کیا حکم کرتا ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں بنایا قرآن کریم، کون بنا سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں جاؤ، قرآن کریم ترجمے والے ہزاروں تمہارے پاس موجود ہیں۔ سورۃ یونس کا آخری رکوع کا ذرا ترجمہ تو دیکھو۔ بی اے کر سکتے ہو، ایم اے کر سکتے ہو، ایف اے کر سکتے ہو، انجینئر ان کالج پڑھ سکتے ہو، میڈیکل کالج پڑھ سکتے ہو، قرآن پڑھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اس لیے صاف صاف طور پہ اعلان کر دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ۔ میں ہرگز ان کا پجاری نہیں
जिनकी पूजा तुम करते हो, फिर किसकी पूजा करते हो, किसके नाम की नजर न्याज देते हो, किसे हकमुल हाकिमीन मानते हो, किसको अपना खालिक तसव्वुर करते हो। कुरान करीम ऐलान करता है, इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नकल कुरान में नकल कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, मेरे महबूब यूं जवाब दो, वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़ाकुम, मैं तो उसकी पूजा करता हूं जो तुम्हारी मौत पे कादिर है। अल्लाहु अकबर। क्या बात कही है, क्या बात फरमाई है। वो हमारी हिंदुस्तानी बोली में रोग ही काट दिया, किस्सा ही मुका दिया। मैं उस खुदा का पुजारी हूं जो खुदा तुम्हारी मौत और जिंदगी पे कादिर है, जिसको जितने चाहे सांस लेने दे, जिसको जितने चाहे सांस ना लेने दे। अभी हफ्ते के दिन में गुजरांवाले गया था, शाम को लाउड स्पीकर पर ऐलान हो रहा था कि एक सेठ साहब किसी जायदाद के झगड़े में, जमीन के झगड़े में कचहरी गए, कोई हिस्सा लेना था जमीन का। खड़े खड़े दिल पे हरकत बंद हुई, धड़ाम से गिरे। अल्लाहु अकबर। गए जमीन का हिस्सा लेने थे, अपनी भी छोड़ गए। न नज़ला, न बुखार, न कोई दर्द, न कोई तकलीफ। अचानक इधर धड़ाम से जमीन पे गिरे, उधर दम निकल गया। इसीलिए कुरान करीम ने ऐलान किया कि ये बात इनकी समझ में नहीं आती कि ये हरे भरे दरख्त उसने बनाए, ये जमीन उसने बनाई, ये दरिया उसने बहाए, ये चांद सूरज आसमान पर उसने सजाए, ये रात दिन उसने बनाए। जब ये बात नहीं समझ में आई तो कुरान ने कहा, अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मैं उस खुदा को मानता हूं जो तुम्हारी मौत पे कादिर है। इन्होंने कहा यहां मानेंगे ये। आज भी देख ले आप, अगर किसी को औलाद देर से पैदा हो, फलाने ने दिया, फलाने पीर ने दिया, फलाने फकीर ने दिया, फलाने मलंग ने दिया, और अगर मर जाए अल्लाह ने मार दिया। फरमाया वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम, मैं उस खालिक और मालिक का पुजारी हूं, मैं उसका मानने वाला हूं जो तुम्हारी मौत पे कादिर है। अगर वो चाहे दिन में मौत लाके खड़ी कर दे, वो चाहे रात में मौत को भेजे, वो चाहे तमाम को एक यकदम फना कर दे, वो चाहे अस्पताल में मौत भेजे, वो चाहे बीवी बच्चों के सामने मौत भेजे। वलाकिन आबुदुल्लाह अल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम वउमिरतु अन अकून अव्वलल मुमिनीन, मुझे हुक्म मिला है कि मैं सबसे पहले उस पर यकीन करने वाला बनूं, खुदा की जात पर एतमाद करने वाला बनूं, मालिक के कायनात के एक एक जर्रा पर, तमाम चीजों पर यकीन करने वाला बन जाऊं। व अन अकीम वजहक लिद्दीन हनीफा, मुझे मेरे मौला ने हुक्म दिया मैं चारों तरफ से हट कर एक की तरफ रुजू करूं, एक की तरफ यकसू हो जाऊं, एक ही का बन जाऊं। वला तकूनन्न मिनल मुशरिकीन, मौला कायनात ने मुझे शिर्क से मना फरमाया, उसकी जात के सिवा मैं किसी को नहीं मानता। जब अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम सुनाया, बस तेवरी बदल गई, अकड़ गए सारे सरदार। हाँ, दौलत ऐसी चीज होती है, दौलत ऐसी चीज होती है, ये जो इख्तिदार है या दौलत है, ये दोनों ऐसे नशे हैं कि जो जिंदगी में बड़े मुश्किल से उतरते हैं। दौलतमंद कुरान को कैसे मानते? इधर फाका है, इधर परेशानी है, इधर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां दरख्तों के पत्ते चबाती हैं। 2.5 बरस तक सहाबा इकराम भी
درختوں کے پتے بھی میسر نہیں آتے، دولتمند قرآن کیسے گوارا کر لیتے؟ سارے اکٹھے ہو گئے، آؤ ہم مل جل کے کام کریں گے۔ یتیم مکہ کا مقابلہ اب ایک ایک کی دو دو کے بس کی بات نہیں، اکٹھے ہو جاؤ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، پھر بات بنے گی۔ چنانچہ امیہ ابن خلف، ولید ابن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، عتیبہ، تمام کے تمام مکے والے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو گئے اور سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والد، اپنا بھتیجا سمجھ کر ساتھ دیا کرتے تھے۔ چچا کی شفقت تھی بھتیجے کے ساتھ۔ بس وہ مکے والے آئے ابو طالب کے پاس اور آ کے کہنے لگے یہ تو تیرا لحاظ ہمیں خراب کر رہا ہے، ایک مکے کا سردار ہے، قریش کا سردار ہے، بزرگ آدمی ہے، تمہارا لحاظ کر رہے ہم، ورنہ اڑا دیا ہوتا کبھی سے، کیا حیثیت ہے ان کی، یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے۔ اللہ آج بھی بڑے غراتے ہیں لوگ، پتہ نہیں انہی سے سیکھا ہے کیا۔ اندازہ لگاؤ خدا کے قرآن کا مقابلہ، اللہ کے دین کا مقابلہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و ایمان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ کب خدا سے ڈریں گے، کب اس کے قہر سے ڈریں گے؟ اکڑے آ کے کافر لوگ، اور ابو طالب کو کہنے لگے آپ درمیان سے ہٹ جائیں جی، پھر ہم دیکھ لیں گے۔ حد ہو گئی، ہمیں ساری عمر ہو گئی سنتے سنتے، اب تو انتہا ہو گئی، ہم نہیں سنیں گے۔ ابو طالب نے کہا کیا سنو گے؟ تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں دیتا ہے، تیرا بھتیجا ہمیں گالیاں نکالتا ہے، ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے اور ہمیں گالیاں نکالتا ہے، کب تک سنیں گے ہم؟ آخر تمہارا لحاظ ہمیں مار رہا تھا، آج ہم تمہیں اکٹھے ہو کر مل کر کہنے آئے ہیں آج کے بعد کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ ابو طالب نے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلا لیا اور بلا کے فرمایا بھتیجے تجھے معلوم ہے میری پیٹھ خالی ہے، یعنی میں اب کمزور ہو گیا ہوں، وہ تکڑائی نہیں رہی، وہ سرداری میں جان نہیں رہی، کچھ میرا ہی خیال کر لے، میرے بڑھیپے کا خیال کر، میں تیرا چچا ہوں، میری بزرگی کا خیال کر اور میری داڑھی کا خیال کر، میری داڑھی تو کم سے کم خاک میں نہ ملا۔ مکے کا ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا جس کے داڑھی نہ ہو، یہ جتنے بھی تھے، ابو جہل ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، ولید ابن مغیرہ ہو، امیہ ابن خلف ہو، کوئی بھی ہو، تمام کے چہروں پہ داڑھی تھی، ایک بھی بغیر داڑھی کا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور آج مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتا ہے۔ تڑی دی کافروں نے آ کر ابو طالب کو، اور ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا اور کہنے لگا کہ میرے بڑھیپے کا خیال نہیں رہا تمہیں، ساری زندگی ہو گئی میں تیرا ساتھ دیتا چلا آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا چچا کیا ہوا، مجھے بات تو بتاؤ، آپ میرے بزرگ ہیں، میرے چچا ہیں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا یہ سارا مکہ آیا بیٹھا، سارے سردار آئے بیٹھے ہیں تیرے سامنے ہی، یہ دیکھو نا امیہ بن خلف بیٹھا ہے، ولید بن مغیرہ بیٹھا ہے، عتبہ بیٹھا ہے، عتیبہ بیٹھا ہے، شیبہ بیٹھا ہے، یامر بن حشام ہے، یہ سارے کے ساری میری برادری سردار آئے بیٹھے، تمہاری شکایت کر رہے ہیں یہ۔ بھلا کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں ہم سب کا یقین اور ایمان ہے کہ اگر سرکار نہ ہوتے یہ جہان نہ ہوتا۔ اور یہ الزام ہے، ابو طالب بھی کہنے لگا آپ ان کو گالیاں دیتے؟ آپ نے فرمایا چچا تمہارے پاس رہتے عمر گزر گئی،
मेरी जुबान से कभी गाली सुनी? कहने लगा नहीं। फरमाया ओ चाचा तू अच्छी तरह से जानता है, तेरी आंखों ने सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा देखा, लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मैंने फूल बरसाए, मैंने तो गाली उस वक्त भी नहीं दी जब मैंने सर सजदे में रखा हुआ था, और ये सारे के सारे ऊंट का ओझ लाकर मेरी पीठ पे लाद के चले गए। इन्होंने मेरे सर पे गंदगी फेंकी, मेरा चेहरा जख्मी किया, जिधर से गुजरता हूं पत्थर मारते हैं, जिस गली से गुजरता हूं पत्थर मारते हैं, चारों तरफ से मारने वाले ये लोग हैं। एक दिन भी एक वक्त भी ये बताएं तो सही मैंने कभी गाली दी हो? मैंने कभी गाली नहीं दी। अबू तालिब ने उनसे कहा क्यों भाई, आमने सामने की बात है, तुम तो कहते थे रात दिन गालियां देता है हमें। ये तो कह रहे हैं कि मैंने कभी गाली आज तक किसी को दी नहीं, मैं गालियां देना ही नहीं जानता, कभी भी मैंने किसी को गाली नहीं दी। ये सामने बैठे हैं। अबू तालिब कहने लगे क्यों भाई बोलो, ये तो कह रहे हैं मैंने गाली नहीं दी। अब वो सारे के सारे यकदम बोले। तवज्जो करना, कभी कुरान भी समझने की कोशिश किया करो खुदा के बंदो। अल्लाहु अकबर। तमाम के तमाम इकट्ठे बोल उठे और कहने लगे कि कौन कहता गाली नहीं देते, हर वक्त कहते हो सिर्फ एक है और कोई नहीं, मुश्किल कुशा एक है, हाजत रवा एक है, बिगड़ी बनाने वाला एक है, बीमारियां दूर करने वाला एक है, औलाद देने वाला एक है, बारिश बरसाने वाला एक है, दरियाओं के रुख मोड़ने वाला एक है। किसी को 18 बच्चे हैं, किसी को एक भी नहीं, सारा निजाम एक के हाथ में है और कोई नहीं, कोई नहीं। हर वक्त कहते हो कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये गाली है? नगा गाली नहीं तो और क्या है ये? यही तो वो गालियां हैं जो हमें खाती हैं। आज भी लोग कहते हैं ना कैसे सुन सुनकर कुरान अच्छा पढ़ता है, तकरीर बड़ी अच्छी करता है, पर वलियानु नहीं मानता कारियानी। खुदा के बंदो वलियों को कौन नहीं मानता? डाकुओं को नहीं मानता, ठगों को नहीं मानता। हाँ, जो पेपर औरतों को सामने बिठाकर गप्पे मारते हैं उनको नहीं मानता। लगा अच्छा ये गालियां हैं कि हाँ ये थोड़ी गालियां हैं, हमारा सर खा लिया तुमने गालियां दे देकर। जवाब इरशाद फरमाया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक से उड़ी हुई खाक पे आपको भी जलाल आ गया। फरमाया चाचा अगर ये गालियां हैं तो फिर मैं मजबूर हूं। अगर ये गालियां हैं कि खुदा के सिवा और कोई परस्तिश के काबिल नहीं, और कोई पूजा के काबिल नहीं, और कोई नजर न्याज के काबिल नहीं, और कोई घटाने बढ़ाने वाला कोई नहीं, दिन रात में तब्दीली करने वाला कोई नहीं, सर्दी गर्मी की तब्दीली करने वाला कोई नहीं, अगर ये गालियां हैं तो फिर मैं मजबूर हूं, तुम्हें ये गालियां सुननी पड़ेंगी, फिर मैं मजबूर हूं। तवज्जो करना, अबू तालिब बीच में था। अब बेचारा अबू तालिब भी ईमान तो नहीं लाया था ना। हाय हाय, उसकी भी समझ में ना आई बात। वो यूं समझ गया कि मेरा भतीजा भी जिद कर रहा है, जिद पे अड़ गया। बस एक बात कह दी, कहने लगा फिर मेरे भतीजे अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो आज के बाद मेरा सहारा ना तकना, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तेरे साथ जो कुछ है मैं तेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह अकबर। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर सुर्ख हो गया और फरमाया चाचा तुमने आज तक गलत समझा कि मैंने जो कुछ किया वो तेरी पीठ पे किया।
میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے سہارے پہ کر رہا ہوں. آپ اپنی پیٹھ جھاڑ دیں, آپ اپنی ذمہ داری ختم کر دیں, ہٹ جائیں درمیان سے. میرا خدا جانے اور یہ جانے, میں جانوں اور یہ جانے, جو یہ کر سکتے ہیں چھٹی ہے ان کی, جاؤ کرو. اب یہ جو شرک کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, مشرک ہوتا بڑا بزدل ہے. پہلے یکدم تڑی دے گا, یکدم پہلے تڑی جمائے گا, روب ڈالے گا, اور اگر آگے سے مواحد اکڑ جائے پھر فوراً دیکھیں جی آپ تو ناراض ہو گئے, آپس کی تو بات ہے, خام خواہ آپس میں لڑ رہے ہیں آپ ہم سے. ہم تو آپ کو بڑا مانتے ہیں, بزرگ مانتے ہیں, عالم مانتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ لینا, فوراً ڈلے پڑ جائیں گے. اللہ اکبر. اب جب دیکھے نا آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور بدلتے ہوئے, ہائے ہائے, حفیظ نے بڑی عجیب بات نقل کی ہے. ذرا مسجد میں بیٹھے ہو, قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, باوضو بیٹھے ہو, ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے تو سوچو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر مبارک پہ اس وقت کیا بیتی ہوگی, کیا آپ کی جگر پہ بیتی ہوگی اس وقت میں. اور صاف ہو کر کے یوں فرما دیا کہ چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا, چچا کے دامن شفقت کو بھی ہٹتا ہوا پایا, تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا, قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن, یہ سب شیطان کے ساتھی بڑے ہو کر بشر دشمن. جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے, جفا ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے, اور مٹانے کو میرے شداد اور حمان آ جائے, کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا, مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے, اس سے ہٹ نہیں سکتا. میری ہڈیاں ختم ہو سکتی ہیں, میری جان ختم ہو سکتی ہے, میرا کلمہ پڑھنے والا ایک ایک ذبح ہو سکتا ہے, ان کی آل اولاد کا قیمہ بن سکتا ہے, ہم بھوک پیاس کو برداشت کر سکتے ہیں, ہم درختوں کے پتے کئی کئی برسوں چبا سکتے ہیں, پر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی توحید میں بالکل شرک ملاوٹ کرنے والے نہیں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. جاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے وہ کرو. روب جمانے آئے ہو, نبوت کو ڈانٹ ملانے آئے ہو, صاف کر دیا. زور لگاؤ جا کر جو تمہاری طاقت ہے. تم نے پہلی کون سی کسر اٹھا کے رکھی ہے؟ تم نے میرے بلال کے ساتھ کیا نہیں کیا, تم نے ابو فقیحہ کے ساتھ کیا نہیں کیا, تم نے برا ابن عازب کے ساتھ کیا نہیں کیا, اور جو کچھ کر سکتے ہو میری ساتھ تم نے رات دے, اور تم نے مارا, تمہاری عورتوں نے مارا, تمہارے بچوں نے مجھے مارا, اور کیا کر سکتے ہو؟ جاؤ جو کرنا کرو. فوراً ڈلے پڑ گئے. جب ڈانٹ پلائی نا, کہنے لگے دیکھو جی آپ بھی قریشی ہیں, ہم بھی قریشی ہیں, آپ بھی مکے کے باشندے ہیں, ہم بھی مکے کے باشندے ہیں, آپس میں اگر لڑیں گے تو نقصان اپنا ہی ہوگا. دیکھو نا جی, ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا نا. جب سر پہ پڑتی دکھائی دی نا, پھر گھر یاد آ گیا. ایک ہی گھر کا نقصان ہوگا, ایک ہی قبیلے کا نقصان ہوگا. بہتر صورت یہ ہے کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں, یعنی آپ نے جو اعلان نبوت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم لہرایا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کلمے کی جو آپ نے تلقین کی ہے لوگوں کو, اگر آپ کا مقصد سرداری ہے, ہم سارے عرب کا آپ کو سردار مان لیتے ہیں,
سارے عرب کا سردار آپ کو مان لیتے ہیں، اور اگر دولت چاہیے سارے عرب کی دولت آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، سارے عرب کی دولت۔ اور تیسری بات بڑی عجیب کہی، کہنے لگے اگر کسی لڑکی پہ نظر ہے تو ایک نہیں ہزاروں حاضر ہیں۔ وہی تین چیزیں جو مکے کے کافروں نے نبی کو پیش کی تھی، سرداری، حکومت، دولت، عورت، وہی تینوں چیزیں مکے کے کافروں نے سرکار کے سامنے رکھی کہ سرداری کے جھانسے میں آ جائیں، دولت کے لالچ میں آ جائیں، عورت کے پیچھے لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کا بیڑا غرق ان تینوں چیزوں نے تو کر رکھا ہے، اور کیا ہے؟ انہوں نے سوچا کہ ڈانٹ میں تو کام چلا نہیں، روم میں تو کام چلا نہیں، اس طریقے سے کام چل جائے گا، کچھ لالچ دیں گے، کچھ تما دیں گے، کچھ سرداری کا نام لیں گے، کچھ دولت جمع کر دیں گے، لڑکیاں بھیج دیں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں پہ لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے پیروں تلے روبے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ لالچ دے کے مارنا چاہتے ہو؟ ہمیشہ یہ طریقہ چلا آیا باطل طاقتوں کا، پہلے وہ ڈراتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں۔ ہر طبقہ یہی کھیل کھیلتا آیا، ہر زمانے کی حکومتیں یہی کام کرتی ہیں۔ چنانچہ آج کل بھی دیکھ لو، جن مولویوں کو آگے کیا ہوا ہے نا، ان سے اگر مسئلہ بھی پوچھ لینا آپ، ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے، جو گورنمنٹ کے انٹر لا مولوی ہیں، ان سے مسئلہ پوچھو نا، وہ ذرا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کسی مدرسے سے جا کے پوچھ لیں، بتائے کیسے مار پڑے گی؟ فوراً کھایا ہوا ہضم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہم تو ہر وقت دعا کرتے ہیں، خدایا اپنے خزانے سے کھلا، اپنے خزانے سے سواری حاجات کو پورا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ بڑے بڑے بن گئے تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف جواب ارشاد فرما دیا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری سرداری کی کوئی حاجت نہیں، مجھے تمہاری دولت کی کوئی حاجت نہیں، مجھے عورتوں کی تم میں سے کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ایمان یقین کا سودا نہیں کرتا۔ اور اخیر میں جو بات فرمائی حفیظ نے اس کو منظوم کیا ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ فرمایا میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے، میرا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ارے جب وہ چاہے گا ایک سانس آگے بڑھ کر لینے والا کوئی نہیں۔ یہی تعلیم تھی 1,24,000 انبیاء کرام کی۔